السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، آج 9 محرم کا سورج غروب ہو رہا ہے اور صبح 10 محرم کا سورج طلوع ہوگا۔ ہم پہلے بھی یہ دعا کر چکے کہ اللہ کریم یہ جو نامعلوم قتل ہے علی کے والد کا، امتیاز صاحب کا 8 تاریخ گزشتہ ماہ کی، ان کو بہیمانہ طور پہ قتل کر دیا گیا تھا، ان کے اس قتل کے اصل محرکات اور ملزم سامنے آ سکیں۔ شروع سے لے کے تو پولیس نے مختلف اینگلز کے اوپر یہ جو مدعی ہیں ایف آئی آر کے، ان کو ان سے مختلف اینگلز کی طرف ان کی توجہ ڈائیورٹ کرنے کی، توجہ ان کی ہٹانے کی کوشش کی۔ آپ کو میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ میں اس کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ ایک تو مجھے اس بات میں دلچسپی ہے کہ یہ واقعہ جو بھی ہے اس کے اصل حقائق سامنے آئیں اور معاشرتی امن کے لیے جو قانون کا نفاذ ہے اور جو آئرن گرپ، جو آہنی ہاتھ کے ساتھ ملزموں کے ساتھ نمٹنا ہے، اس کو ممکن کیا جا سکے۔ دراصل بنیادی طور پہ یہ ہوا کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے ہم نے یہ دعا بھی کی تھی کہ اللہ کرے شہدائے کربلا رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اسماء گرامی کی برکت سے اللہ پاک مہربانی کرے اور ہماری مدد ہو کہ صورتحال واضح ہو۔ کچھ صورتحال میں تبدیلی ہے جس وجہ سے آپ کو مخاطب کر رہے ہیں، اور یہ تبدیلی آپ کو مخاطب کرنا جو ہے وہ بنیادی طور پہ آپ کو آگاہ کرنا اور مخاطب کرنا اعلیٰ حکام کو ہے۔ گزارش یہ ہے کہ مختلف اینگلز پہ پولیس نے تحقیقات کی اور اس میں جو غالب عنصر، اب میں پہلے یہاں پہ یہ کہوں کہ میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ ملک کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے علی، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بہت بڑی اہمیت ہے، لا انفورسنگ ایجنسی کے طور پہ پولیس کی بہت بڑی اہمیت ہے، لیکن سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوا کرتے، اور اس معاملے میں بھی کچھ اسی طرح کی پریشانی کا سامنا انہیں کرنا پڑا ہے، اور یہ میں پولیس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار بارہا کر چکے ہیں۔ گزشتہ انٹرویو جو ان سے ملاقات میں گفتگو ہوئی تھی اس میں بھی آپ نے ملاحظہ کیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کوئی 2 سال پہلے یا اس سے زیادہ پہلے ایک بہت بڑی ڈکیتی ہوئی تھی کنٹونمنٹ بورڈ کے ایریا میں۔ کنٹونمنٹ بورڈ کے سابق ممبر ہیں سلیم بھٹی، ان کے جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں، اور ان میں سے غالباً ایک نام آپ جہانگیر بتا رہے تھے، یہ جو جہانگیر نام آپ نے بتایا، یہ اس کے ساتھ کے جو لوگ ہیں، تو خیال یہ ہے، اس کی طرف تحقیقات کی ضرورت ہے کہ یہ جو وائٹ کالر کرائم، ایک تو ہم وائٹ کالر کرائم کی ڈیفینیشن ہم لوکلی یہ کریں گے کہ یہاں پہ وہ ٹاؤٹ مافیا جو پولیس کے ساتھ مل کے تو یہ جو مجرمانہ قسم کے گروہ ہیں ان کی جو سرپرستی کرتا ہے، اور بنیادی طور پہ وہ بیک گراؤنڈ میں تو معاشرے میں بہت شرفا کے نام سے جانے جاتے ہیں، بڑے معززین کے نام سے جانے جاتے ہیں، لیکن در حقیقت ان کا یہ کاروبار ہوتا ہے کہ وہ کس طرح آپا جاپی کریں اور ڈکیتوں کی سرپرستی کر کے تو ان کے ذریعے سے اپنی دولت میں بے پناہ اضافہ کر سکیں اور اپنے آپ کو بڑا ڈیرے دار اور بڑا کیا کہنا چاہیے معاشرے کا عام رکن و عام فرد جو ہے وہ ظاہر کرنے کی کوشش کر سکیں۔ اس صورتحال ہی میں رہتے ہوئے ایک سلسلہ یہ بنا کہ جناب اس پورے کیس کے اینگلز کو چینج کیا گیا۔ علی نے یہ بتایا کہ اس معاملے میں یہ خود تحقیقات میں اندر مشغول رہے، اور جب یہ لورا تھانہ پہنچے تو وہاں پہ ایک بہت بڑی ڈکیتی کے حوالے سے وہاں کے پولیس آفیسر نے انہیں بتایا کہ جناب یہ ملحقہ علاقہ ہے، اور جس علاقے میں ان کے والد گرامی کا قتل ہوا ہے اس کے قریب سے کچھ مسروقہ موٹر سائیکلز بھی برآمد ہوئے۔ ایسا ہی ہے جناب؟ تو اس اینگل کے اوپر انہوں نے کوشش کی کہ تھانہ مری کو بتائیں، لیکن تھانہ مری چونکہ ٹاؤٹ مافیا کے گرپ میں تھا، بالخصوص وہ تفتیشی آفیسر جن کو زبیر اور زبیری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جن کا پورا کردار اور رویہ اینٹی کرپشن کے حوالے سے اور ان کی سروسز کے حوالے سے پہلے آپ کی خدمت میں سامنے رکھ چکا، تو انہوں نے اس کی طرف توجہ نہ دی، اور وہ جو مسروقہ موٹر سائیکلز تھے وہ جو لورا تھانہ نے پوائنٹ آؤٹ کیے، وہ جن مقامات سے برآمد ہوئے جہاں پہ سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے تھے، اور اس دن وہ سی سی ٹی وی کیمراز بھی آف تھے، تو یہ ایک کلیو ہے جس کی طرف علی کا رجحان ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرف تحقیقات پہلے بھی کہہ چکے تو نہیں۔ اب جو کنٹونمنٹ بورڈ کے سابق رکن سلیم بھٹی، ان کے ہاں ایک بڑی ڈکیتی ہوئی تھی، ان میں جو گینگ پکڑا گیا ہے ان میں ایک آپ کے علاقے کا ہی جہانگیر، آپ کے علاقے جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے اس کے قریب رہنے والا آدمی ہے، تو یہ جہانگیر ہے جس کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ اگر اس سے تحقیقات کی جائیں گی تو اصل ملزم سامنے آ سکیں گے۔ ہمارا ماننا صرف اتنا ہے کہ علی مظلوم ہے، اور ان کے والد گرامی کو کسی لڑائی کی بنیاد پہ نہیں، کسی مخالفت کی بنیاد پہ نہیں، کسی اچانک رونما ہونے والے جھگڑے کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ ڈکیتی کی
شکل میں اس ڈکیتی کے ناکام ہونے پر بہیمانہ طور پہ قتل کر دیا گیا تھا. فنگر پرنٹس کا معاملہ ہے, دیگر جتنے بھی شواہد ہیں, جو CDRs ہیں ٹیلی فون ریکارڈز کی, ان کے حوالے سے یہ بارہا کہہ چکے, لیکن ان کی سنوائی نہیں ہو رہی. اب یہ پہلے ہی موجودہ جو پولیس کا محکمہ ہے اس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں. یہ ٹیسٹ کیس کے طور پہ ہم محرم کریم میں اپنے ملک کی اعلیٰ قیادت کو, اپنے قانون نافذ کرنے والے مختلف اداروں کے اعلیٰ قیادتوں کو یہ مطالبہ دہرا رہے ہیں. 8 تاریخ کو واقعہ ہوا, 8 تاریخ کو میں نے گزارش کی, 9 تاریخ کو ان کے گھر پہ میں نے گزارش کی, اس کے بعد متعدد بار گزارش کی جا چکی. ان کا ایک پورا انٹرویو آپ سب ملاحظہ کر چکے. ٹویٹر کے اوپر ان کے مطالبات جو ہیں وہ یہ خود اکاؤنٹ یوز نہیں کر رہے تھے, تو میں گزارش کر چکا. میں کیوں گزارش کر چکا؟ اس لیے کہ امن اس معاشرے کا اہم ہے, اور معاشرتی امن کے ساتھ قانون کی بالادستی اور نفاذ اہم ہے. اللہ کرے علی کہ جلد از جلد آپ کے والد کے جو ذمہ دار ہے قتل کے وہ گرفتار ہوں, اور آپ دنیا میں بھی سرخرو ہوں, اور آخرت میں بھی آپ اپنے والد کا سامنا کرنے کے قابل ہو سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار و حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.